بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں کچھ قریش مکہ ایک یہودی عالم کے پاس گئے اور اس سے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسا کیا سوال پوچھا جائے کہ ان کی نبی ہونے کی حقیقت واضح ہو جائے۔ اس کے جواب میں یہودی عالم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے 3 سوال پوچھنے کو کہا، جن میں ایک سوال یہ تھا کہ اصحاب کہف کون تھے۔ لہٰذا اللہ پاک نے اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا جواب قرآن پاک کی سورہ الکہف کے اندر مکمل وضاحت کے ساتھ بیان فرمایا۔ دوستو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دور تھا جب اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو آج کے دور کے فلسطین کے علاقے میں اسلام کی تبلیغ کے لیے بھیجا۔ یہ علاقہ اس وقت رومن امپائر میں شمار ہوتا تھا۔ یہ بت پرست لوگ تھے۔ یہاں ایک یہودی بادشاہ کی حکمرانی تھی جو رومن کی حکومت کے ماتحت کام کر رہا تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے تبلیغ شروع کی تو رومی لوگ آپ علیہ السلام کے مخالف ہو گئے اور آپ علیہ السلام کو گرفتار کر کے سولی پر لٹکانا چاہا، مگر اللہ کے حکم سے آپ علیہ السلام کو زندہ آسمان پر اٹھا لیا گیا۔ اس واقعے کے کچھ عرصہ بعد یہودی لوگوں نے رومی حکومت کے خلاف بغاوت کر دی، لہٰذا اس کے ردعمل میں عنقا ہو کر ٹرسٹ نامی رومی بادشاہ نے یروشلم اور فلسطین پر حملہ کر کے بالکل تباہ کر دیا تھا، حتیٰ کہ بیت المقدس کو بھی تباہ کر دیا۔ اسی دوران اس نے 1.5 لاکھ یہودی کو قتل کر دیا۔ جو بچے کچھ یہودی رہ گئے تھے وہ جان بچا کر فلسطین سے نکل گئے، مگر جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے اور ان کی تعلیمات کے پیروکار تھے، صرف وہی فلسطین میں موجود رہے گے، جو کہ رومی تھا اور بت پرست تھا۔ لہٰذا اس کی حکومت میں موجودہ عیسائی لوگ پر اس نے ظلم و ستم کرنا شروع کر دیے۔ ایک دن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے چند ماننے والے حواریوں کو اس نے اپنے دربار میں بلایا اور ان سے کہا، میں تمہیں چند دن کی مہلت دیتا ہوں، تم اپنے نئی دین یعنی عیسائیت سے باز آ جاؤ ورنہ میں تمہیں قتل کر دوں گا۔ عیسیٰ علیہ السلام کے پیروکار یہ نوجوان لوگ دراصل اصحاب کہف تھے، جن کا واقعہ قرآن کریم میں سورہ الکہف میں وضاحت سے آیا ہے۔ ان نوجوانوں نے جب یہ دھمکی سنی تو وہ شدید پریشان ہو گئے، کیونکہ وہ بادشاہ سے لڑنے کی ہمت نہیں رکھتے تھے اور نہ ہی شہر میں رہ کر عیسائی تعلیمات جاری رکھ سکتے، ورنہ دقیانوس انہیں قتل کروا دیتا۔ لہٰذا انہیں شہر چھوڑ کر بھاگ جانے کا فیصلہ کیا اور اللہ پاک کی ذات پر بھروسہ کر کے شہر سے نکل گئی، یہ سوچتے ہوئے کہ اب اللہ پاک ہی ہمارے لیے کوئی فیصلہ کرے گا اور کوئی راستہ نکالے گا۔ یہاں تک کہ وہ ایک پہاڑ کے غار میں جا کر چھپ گئے اور وہاں سو گئے۔ یہاں تک کہ سوتے سوتے ان پر 300 سال عرصہ گزر گیا۔ ان نوجوانوں نے جب غار میں پناہ لی تو دعا کی، اے ہمارے پروردگار، ہمیں اپنے پاس سے رحمت عطا فرما، ہمارے کام میں ہماری یہ راہ یابی آسان کر دے۔ پس ہم نے دقیانوس نے جب ان کو تلاش کروایا تو معلوم ہوا کہ یہ لوگ اسی غار میں موجود ہیں۔ اسے غصہ آیا اور حکم دیا کہ غار کو ایک مضبوط دیوار سے بند کر دیا جائے تاکہ یہ لوگ اندر ہی مر جائیں۔ بادشاہ نے جس شخص کے ذمہ یہ کام لگایا وہ بہت ہی نیک اور ایماندار تھا۔ اس نے اصحاب کہف کے نام اور ان کے تعداد اور پورا واقعہ ایک تختی پر لکھوا کر لوہے کے صندوق میں رکھ کر دیواروں کی بنیادوں میں رکھ دیا اور ایک تخت شاہی خزانے میں بھی رکھوا دی۔ اس 300 سال کے دوران دقیانوس بادشاہ مر گیا اور کئی بادشاہ اور حکومتیں آئی اور چلی گئی، یہاں تک کہ 300 رومن امپائر نے بھی عیسائیت اختیار کری۔ 440 عیسوی میں بیدروس نامی عیسائی بادشاہ کی حکومت آئی، جو ایک نیک دل اور انصاف پسند بادشاہ تھا۔ اس نے 68 سال تک حکومت کی۔ اس کے دور میں مذہبی فرقہ پسندی جب عروج پر پہنچ گئی اور لوگوں میں مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جانے اور قیامت کا یقین ختم ہو جا رہا تھا، قوم کا یہ حال دیکھ کر بادشاہ بہت رنجیدہ ہوا اور اللہ سے دعا کی، اے اللہ، کچھ ایسے نشانی ظاہر فرما کہ میرے قوم کے لوگ کا ایمان پھر سے تازہ ہو جائے، انہیں قیامت مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جانے اور ایک خدا کا یقین ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی یہ دعا قبول فرمائی۔ لہٰذا ایک روز چرواہا اپنی بکریوں کے ٹھہرانے
کے لیے اس غار کے پاس پہنچا۔ یہ وہی غار تھا جس میں اصحاب کہف موجود تھے۔ اس چرواہے نے چند لوگوں کے ساتھ مل کر اس دیوار کو گروا دیا۔ دیوار کے گرتے ہی لوگ پر ایسے ہیبت و خوب طاری ہوا کہ سب گھبرا کر وہاں سے بھاگ گئی۔ یوں اللہ تعالیٰ کے حکم سے اصحاب کہف اپنی نیند سے بیدار ہوئے اور ایک دوسرے سے سلام کرنے لگے اور اپنے ایک ساتھ یملیخہ کو بازار سے کھانا لانے بھیجا۔ جب یملیخہ بازار پہنچے تو یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ شہر میں ہر طرف اسلام کا چرچا ہے، یہاں تک کہ لوگ اعلانیہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا کلمہ پڑھ رہے ہیں اور ان کی تعلیمات پر عمل بھی کر رہے ہیں۔ اس کشمکش میں یملیخہ نے کھانے کے عوض اپنے زمانے کے سکے دکاندار کو دیے۔ دکاندار نے جب یہ سکے دیکھے تو شک ہوا کہ شاید اس شخص کو پرانا خزانہ مل گیا ہے، لہٰذا اس نے یملیخہ کو سپاہیوں کے سپرد کر دیا۔ سپاہیوں نے یملیخہ سے پوچھا، بتاؤ یہ خزانہ کہاں سے آیا ہے؟ یملیخہ نے کہا، ہمارے پاس کوئی خزانہ نہیں، یہ ہمارے حیفے سے ہے۔ سپاہیوں نے کہا، ہم کیسے مان لیں کیونکہ یہ سکے 300 سال پرانے ہیں۔ یملیخہ نے کہا، پہلے مجھے بتاؤ کہ دقیانوس بادشاہ کا کیا حال ہے؟ سپاہیوں نے جواب دیا، آج اس نام کا کوئی بادشاہ نہیں ہے، مگر سینکڑوں سال پہلے اس نام کا ایک بے ایمان بادشاہ گزرا ہے، وہ بت پرست تھا۔ یہ سن کر یملیخہ حیران و پریشان ہوئے اور بتائے کہ ہم کل تو اس کے شہر سے اپنا ایمان اور جان بچا کر بھاگے تھے اور میرے دوست قریب کے ایک غار میں چھپ گئے تھے، جبکہ میرے باقی ساتھی اب بھی غار میں موجود ہیں۔ تم میرے ساتھ چل کر خود ہی دیکھ لو۔ جب سپاہی اور بہت سے لوگ اس غار کے پاس پہنچے تو اصحاب کہف یملیخہ کے انتظار میں تھے۔ جب غار پر بہت سے آدمی پہنچے اور شور غل سنائی دینے لگا تو اصحاب کہف سمجھے کہ دقیانوس کے فوج ہماری تعاقب کر کے غار تک آ پہنچی، لہٰذا وہ اللہ کے ذکر اور حمد و ثنا میں مشغول ہو گئے۔ سپاہیوں نے غار پر پہنچ کر تانبے کا وہ صندوق برآمد کر لیا اور اس کے اندر سے تختی کو نکال کر پڑھا تو وہاں اصحاب کہف کے نام اور یہ لکھا تھا کہ یہ مومنوں کی جماعت ہے جو اپنی دین کی حفاظت کے لیے دقیانوس بادشاہ کے خوف سے اس غار میں پناہ گزیر ہوئے ہیں۔ دقیانوس نے اس غار کے منہ کو بند کروا دیا۔ سپاہی یہ دیکھ کر حیران و پریشان رہ گئے۔ جب کچھ سمجھ نہ آیا تو اپنے بادشاہ بیدروس کو اطلاع دی۔ بادشاہ نے یہ خبر سنتی تو فوراً اپنے علماء کے ہمراہ پہنچ گئی۔ اصحاب کہف نے غار سے نکل کر تمام واقعہ بادشاہ سے بیان کیا۔ بیدروس نے سجدہ گزار ہو کر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا کہ اے میرے اللہ، آپ نے میری دعا قبول فرمائی اور آپ نے ایسی نشانی ظاہر فرمائی کہ انسان موت کے بعد زندہ ہونے کا یقین ضرور کرے گا۔ اس کے بعد اصحاب کہف نے بادشاہ کو دعا دی اور سلام کرنے کے بعد دوبارہ اسی غار میں واپس چلی گئی اور دوبارہ واپس جا کر سو گئی اور اسی حالات میں اللہ تعالیٰ نے انہیں موت دے دی۔ بادشاہ نے اسی غار میں ان کی قبریں بنوائی اور سالانہ ایک دن مقرر کر دیا جب لوگ اصحاب کہف کے قبروں کی زیارت کے لیے آیا کرتے تھے۔ دوستو، اصحاب کہف کی تعداد کے بارے میں علماء کرام کے بہت سے رائے پائے جاتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ یہ 7 تھے جبکہ 8واں ان کا کتا تھا۔ آخر ایسا کیسے ممکن ہوا کہ اصحاب کہف پر وقت اثر انداز نہ ہوا اور نہ ہی ان کی جسمانی خد و خال میں کوئی تبدیلی آئی، جبکہ ان کے آس پاس 300 سال ایک عرصہ گزر گیا؟ یہ افراد زمین پر سوئے ہوئے تھے کہ ان کے پورے جسم پر کشش ثقل کی مقدار برابر تھی اور ان کی جگہوں کی کشش ثقل اور ارگے کی کشش ثقل سے بہت زیادہ تھی، لیکن یہ مقدار ایک ہی وقت میں کیسے ممکن ہو سکتی ہے؟ سائنسدان اب بھی یہ تسلیم کر چکے ہیں کہ زمین کے مختلف حصوں پر کشش ثقل ایک جیسی نہیں اور اللہ تعالیٰ کے لیے مقدار کم زیادہ کرنا کچھ مشکل نہیں۔ ان لوگوں کی جگہوں کا کشش ثقل اتنا زیادہ بڑھ گیا تھا کہ وقت کی رفتار بہت کم ہو گئی تھی، یہاں تک کہ کئی سال گزر گئے۔ سورہ کہف کی خصوصیت حضرت علی کرم اللہ وجہ کی روایت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص جمعے کے دن سورہ کہف پڑھ لے وہ 8 روز تک ہر فتنے سے بچا رہے گا، اور اگر دجال نکل آئے تو یہ اس کے فتنے سے بھی بچا رہے گا۔ مسند احمد میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص سورہ کہف کے پہلی اور آخری آیات پڑھ لے اس کے لیے اس کے قوم سے سر تک ایک نور ہو جاتا ہے۔
اور جو پوری سورت پڑھ لے اس کے زمین سے آسمان تک نور ہو جاتے ہیں۔ امید کرتا ہوں دوستو آج کی ہماری یہ ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اس کو لائک کریں اور دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کریں، اور اس طرح مزید ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی گھنٹے کے نشان کو بھی دبائیں تاکہ ہمارے ہر آنے والی ویڈیو کے نوٹیفیکیشن آپ تک پر وقت مل سکے۔ انشاءاللہ میں حاضر ہوں گا آپ کے لیے نیو ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔